ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 258۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑے دلچسپ مکالمے پر مبنی یہ آیت الکرسی کا ہی ضمنی اور نتیجے کا ایک بیان ہے، مثال ہے اس طائفے کی کہ جو یؤمن بالطاغوت و یکفر باللہ تھے۔ چونکہ آخر میں بات تیسری آیت میں، آیت الکرسی کے مجموعے کی تیسری جو آیت ہے اس کے آخر میں ان کی بات ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان کی مثال پہلے دے دی ہے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی آیت الکرسی سے شروع ہونے والی بات، اب اس کے سامنے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اے نبی، اور دیکھیں کہ جو وہ بندہ جس نے جناب ابراہیم کے سامنے محاجہ کیا، جناب ابراہیم کے سامنے محاجہ کیا یعنی لمبی دلیل، یعنی ایک جیسے حج ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، ایک لمبا سفر جس سے انسان نے عارضی طور پر کہیں جاتا ہے ایک لمبے سفر کے لیے، تو حاجہ یعنی دو طرفہ، انہوں نے بھی باتیں کی، انہوں نے بھی باتیں کی۔ جناب ابراہیم کے ساتھ اس نے محاجہ کیا، جو محاججہ جو پھر بن جاتا ہے محاجہ، اور پھر حاجہ اس کا فعل ماضی ہے۔ تو اس نے محاجہ کیا جناب ابراہیم سے، باتیں بہت ساری ہوئی ہوں گی، صرف یہ جملے دو جو یہاں نقل ہوئے ہیں یہ نہیں تھے صرف،
اچھی خاصی بحث اور مناظرے کی صورتحال تھی۔ اس میں سے خدا کریم نے صرف 2 جملے جو ہیں وہ یہاں نقل کیے، اور بات کیا کی ہے؟ خدا کریم فرماتا ہے نبی ذرا سوچو نا اس بارے میں، اس بندے کے بارے میں ذرا دیکھو نا، اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو جناب ابراہیم سے جس نے بحث کی، حاجہ پھر مانا اس کا ہو گیا کہ بحث کی، مناظرہ کیا۔ بحث کیا کی؟ فی ربہ، رب کے بارے میں، جناب ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ البتہ یہ بات ہمیں نوٹس لینا چاہیے، یعنی دھیان کرنا چاہیے یہاں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی تعریف میں کچھ نہیں کہا یہاں، یہ ہمیں نہیں بتایا کہ جناب ابراہیم کون ہے۔ اس آیت میں کچھ بھی جناب ابراہیم کے حوالے سے بیان نہیں ہوا ہے کہ وہ کون ہے، نبی ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے مرسل ہیں، کیا ہیں، ان کا عہدہ ہے نہیں ہے، صرف ابراہیم کا نام لکھا کہ جس نے ابراہیم کے ساتھ مناقشہ کیا، اور مناقشہ بھی کس میں؟ فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ اے اللہ، فی اللہ نہیں کہا، حاجہ ابراہیم فی اللہ، حاجہ ابراہیم فی الرحمن، حاجہ ابراہیم جو باقی اللہ صفات فرماتا ہے یا ذکر کرتا ہے اپنے ناموں میں سے، ہاں، اس کا ایک خصوصی پہلو جو رب والا ہے اس کے بارے میں اس نے محاجہ کیا، چونکہ مسئلہ ہی ربوبیت کا تھا۔ چونکہ جو کوئی آیا ہے جہان میں، یا جو بھی ادیان ہیں جو من دون اللہ کی بات کرتے ہیں، مشرکیت اور شرک پر مبنی اپنا بیانیہ دیتے ہیں، ان کو خالقیت رب میں مسئلہ نہیں ہے، ان کو مالکیت رب میں مسئلہ نہیں ہے، ان کو اللہ کے ہونے اور اس کے خالق ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ربوبیت کا ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو لوگ بت پرست ہیں یا جو نبی کے زمانے میں بت پرست تھے، وہ بھی مسئلہ ان کو ربوبیت میں تھا، یعنی جو چوتھا مرحلہ ہے توحید کا، اور ربوبیت سے مسئلہ چلتا ہے تو پھر الوہیت پہ آ جاتا ہے۔ الوہیت کی وجہ ربوبیت ہوتی ہے۔ کسی کی عبدیت تب کی جاتی ہے جب وہ رب ہو، پس رب کے حوالے سے ہی ان کو مسئلہ تھا، یعنی کیا؟ رب ہونا کیا؟ یعنی وہ یہ کہتے کہ اللہ نے جہان بنایا، کائنات بنائی، خالق بھی وہ ہے، خود تو ہے ہی، یعنی پہلے مرحلے کی توحید میں مسئلہ نہیں ہے، خود تو وہ ہے، اور صفات بھی اس کی ہیں، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، افعال بھی ہیں چونکہ اس نے بنائی ہے، کائنات خلق کر دی ہے۔ 3 مرحلے تک تو وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوتھے مرحلے میں آ کر خرابی ہو جاتی ہے۔ چوتھے مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ
چلانے والے اور ہیں، اللہ نے چلانے کے لیے اوروں کو قائم کر دیا ہے یا دے دی ہے یا ان کے حوالے ہے۔ اللہ ہے، اس کی صفات ہے، وہ کائنات کو بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ فلاں کے حوالے ہے، وہ چلا رہا ہے۔ ہوائیں کچھ تو ہیں جنہوں نے ہر کام کے لیے علیحدہ ایک سیٹ کیا ہوا ہے بندہ، یا ایک کوئی اپنی طرف سے جس کا نام وہ ممکن ہے کچھ بھی رکھیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ رات کا خدا اور ہے، دن کا اور ہے، ہواؤں کا اور ہے، سمندروں کا اور ہے، پانیوں کا اور ہے۔ مثال کے طور پر اور جو چیزیں ہیں ان میں ہر ایک کا، مثلا طوفانوں کا خدا اور ہے، ہر ایک کا انہوں نے ایک علیحدہ ہی وہ بنا رکھا ہے، اور پھر وہ اس کو پوجا کرتے ہیں اس حوالے سے۔ مثلا جب مشکل ہوتی ہے پانی کی تو وہ جو پانیوں کا خدا انہوں نے بنا رکھا ہے، پانیوں کا رب، خدا نہیں، پانیوں کا رب جو انہوں نے بنا رکھا ہے، پھر وہ اس کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے استدعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان گفتگو کے درمیان آپ دوست اپنا وہ جو نظریہ ہے وہ کلیئر کریں، ذہن کلیئر کرتے جائیں کہ بھئی ہمارے پاس 5 درجات توحید کے پہلے 3 درجات میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، جن کو نہیں سمجھ ہے تو وہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں ہے، جن کو سمجھ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کتنی دفعہ نقل کیا ہے، انہی مشرکوں سے نقل کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ بس خلق تک وہ پہنچ جاتے ہیں، خلق کی لیول تک، یعنی صفات توحید افعال تک وہ آ جاتے ہیں، وجود کے قائل ہیں، صفات کے قائل ہیں، مالکیت اور خالقیت کے قائل ہیں، پھر کائنات کے وجود کے یہ بھی اس نے خلق کیا ہے، اس کے بھی قائل ہیں۔ جب ربوبیت کی باری آتی ہے نا کہ اس کو چلا کون رہا ہے، تو پھر وہ تو یہاں بھی اس نے کیا کیا، معاجہ کیا اس کے، اور اس کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں کی سادگی میں اس نے لوگوں کو تو یہ قائل کر رکھا تھا کہ میں ہی چلا رہا ہوں، یہ جو سب کچھ چل رہا ہے تو اس کو میں ہی چلا رہا ہوں، چونکہ اس کی دنیا بھی بہت محدود اور لوگوں کی دنیا بھی بہت محدود، لوگوں کو تو معلومات ہی نہیں ہے، سوچنے کی اتنی صلاحیت بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ تو بہت بڑا وجود ہے، یہ چھوٹا سا وجود، اور اس کے پاس قابلیت بھی نہیں ہے، اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، یہ تو اپنا صحیح سے پوچھیں تو اپنی تنبیہ بھی نہیں سنبھال سکتا ہے، تو یہ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اتنی سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی، اتنی لیول سمجھ کی نہیں تھی اس معاشرے میں، تو اس نے اپنا ان کو بنا رکھا تھا۔ تو وہ یہ کہ بھائی سب کا جو پروردگار ہے، یعنی رب ہے، جو وہ خود کو قرار دیتا تھا۔ جو آیت الکرسی کی پہلی اور معروف آیت ہے، اس میں اللہ نے اپنی توحید ذات کا ذکر کرنے کے بعد 2 مرکزی صفات جو جامع جمیع صفات ہیں، الحی القیوم کہہ کر، اس کے بعد تمام باتیں جو کی ہیں وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد وہ ساری ربوبیت کے بارے میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ سے شروع ہونے والی بات آخر تک ساری ربوبیت کی بات ہے۔ پہلے تین بند جو ہے وہ توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال پر مبنی ہے، اور اس کے بعد ساری
بات جو ہے وہ توحید ربوبیت اور اس کے نتیجے میں توحید الوہیت، جو بات پہلے لفظ سے توحید الوہیت سے کی تھی، اور خدا کریم نے ان دقائق سے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے، اور اتنی بہت دقیق اس میں پڑا ہی نہیں ہے، لوگوں سے الوہیت کی توحید کا ہی تقاضا کیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ جو ہے وہ آخری درجہ ہے، پہلے درجات میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ان کو بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ ہیں بھی دقیق مسائل، ان کو جاننے کی ضرورت نہیں، سب قائل ہیں۔ مسئلہ الوہیت اور ربوبیت کا ہے، بس یہاں وہ جو محاجہ کر رہا ہے وہ کس پر کر رہا ہے؟ ربوبیت پر۔ کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس کے محاجہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خدا کریم درمیان میں تبصرہ چھوٹا سا چھوڑ دیتا ہے، درمیان میں نے ایک تبصرہ خدا کریم دے دیتا ہے کہ ویسے یہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے محاجے کی وجہ طاغوت ہے، وہ جو ہم نے کہا ہے پچھلی آیت میں کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ وہ جو ناشکرے ہیں نا، وہ جو بھول جاتے ہیں خدا کو، ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانا اور اس چیز کو اپنا سمجھنا، وہ اس بندے میں بھی موجود تھی مشکل، یہ ناشکری کی مشکل کیا کہ ان عطاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک دے دی، اس کو بادشاہ بنا دیا، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تو اس بادشاہی کو اس نے اپنا طاغوت بنا لیا، وہ بادشاہی اس کو اس کی اولیاء بن گئی، اس کے ولی بن گئی، اور بادشاہی نے ولی بن کر اس کو کیا کر دیا؟ راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ الم تری الی الذی، اچھا یہاں الی الذی کے بارے میں، یہ الذی کون ہے؟ یہ الذی کون ہے؟ لیکن میں تو اس چیز کا یعنی اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا نام لیں، ایسے 100 بندے ہو سکتے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس دائرے میں آتے ہیں، ہم کسی ایک کو کیوں کہیں کہ فلاں نے کیا تھا؟ اللہ نے نام ہی نہیں لیا، الی الذی کہا، ایک قاعدہ، ایک کلیہ بھی بن جاتا ہے، قانون کلی بھی بن جاتا ہے، اور پھر جب اللہ نے نام نہیں لیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اکثر تفسیروں والے ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ڈھونڈیں کہ یہ تھا کون، پھر کچھوں نے لکھا ہے کہ یہ نمرود تھا، اس نے جناب ابراہیم کے ساتھ آگ والے واقعے کے بعد بھائی یہ مسئلہ پیش آیا، آگ میں جھونکنے کے بعد جب جناب ابراہیم بچ گئے تو پھر اس نے یہ کیا کہ بات کریں بھائی، اس کو سمجھائیں، پھر دربار میں اس طرح کی شاید محفل لگی اور یہ ہوا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الذی، وہ جو، یا یہ ہے کہ خدا کریم اس کا نام اس لیے بھی نہیں لے رہا ہے کہ اہمیت نہیں ہے۔ کیا اہمیت؟ ایک بندہ ہے نالائق ہے، سمجھ ہی نہیں ہے اسے، جب اتنی حقائق کو سمجھتا نہیں ہے یا سمجھنا چاہتا نہیں ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ الذی حاجہ، جس نے محاجہ کیا، مناقشہ کیا، یعنی مناظرہ کیا، بحث کی جناب ابراہیم کے ساتھ اس کے رب بارے، الہ بارے بھی بحث نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو اوپر دوسرے مراحل ہیں توحید کے ان بارے میں بھی نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، کوئی اس کو مسئلہ نہیں تھا، اللہ کی صفات ہیں یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، افعال جو ہے وہ جو کائنات کے بنانے میں، اس کو شاید اس میں بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ تو میں چلا رہا ہوں، یا پھر کم از کم لوگوں کو اس نے یہ بتلا رکھا تھا اور ان کو یہی
ان کا اعتقاد بنوا رکھا تھا۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ جس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، جس کا آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ چلا رہا ہے، وہ کون ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں، ہمیں تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں۔ تو جناب ابراہیم نے جو جواب دیا وہ اس بندے خدا کی سمجھ سے ہی بالاتر تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب بولے ابراہیم علیہ السلام، ربی، میرا رب، چونکہ وہ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ تو میرا رب نہیں ہے، میں تجھے نہیں مانتا ہوں، میرا رب اور ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اپنے رب کے بارے میں کچھ بتا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت، جو احیا کرتا ہے اور جو اماتہ کرتا ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ چھوٹے سے دو لفظ، ایک پوری دنیا اس میں تھی، لیکن اس بندے خدا کو بھی سمجھ نہ آئی، جیسے کہ ہمارے ماشاءاللہ مفسرین کو بھی اتنی ہی سمجھ آئی۔ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، چونکہ بات رب کی ہو رہی ہے اور ربوبیت میں ضروری ہے کہ یحیی و یمیت ہو کوئی۔ جو کائنات موجود ہے، مفسرین کے لیے میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے یہی انسانوں کی موت اور حیات کو ہی صرف نظر میں رکھا ہے کہ بھئی انسانوں کو اللہ جلاتا ہے، انہی کو مارتا ہے۔ یہاں جناب ابراہیم کے جملے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، جو حیات دیتا ہے اور جو اماتہ کرتا ہے، جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، اس ایک جملے میں، اس دو لفظوں میں پوری کائنات کی زندگی اور موت شامل ہے۔ اور یحیی اور یمیت مضارع ہے اور مسلسل عمل کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ کائنات مسلسل یحیی اور یمیت کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہر لمحے، ہر چیز موت کے ایک پروسیس سے گزر رہی ہے اور پھر حیات کے پروسیس میں آ رہی ہے۔ ہر لمحے ہمارے سیل، بہت سارے سیل مر رہے ہیں اور نئے سیل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر لمحے سورج میں موت کا عمل آ رہا ہے اور پھر اس کے جینے کا عمل آ رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے۔ ہر مٹی کا ذرہ، ہر لمحے اس کا پہلا وجود ختم ہو رہا ہے اور اگلا وجود اس کو مل رہا ہے۔ اور جنہوں نے، جو سائنس کے جو طالب علم ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے، کس طرح ہمارے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہمارے جو وجود کے سیل ہیں وہ ہر کچھ ٹائم میں سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں، وہ پہلے والے سیل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ہمارے وجود میں ساری وہ چیزیں نئی آ چکی ہوتی ہیں۔ پانی مرتا ہے اور جیتا ہے، زمین مرتی ہے اور جیتی ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ مرتا ہے اور جیتا ہے، پانی کا اسی طرح ایک ایک ذرہ، درخت مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہر چیز مر رہی ہے، جی رہی ہے، مر رہی ہے، جی رہے، یعنی یہ تو اس کے موٹے موٹے وجود ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، خود ان کے اندر جو موت اور حیات کا یہ سلسلہ ہے، یہ بھی مسلسل، مثلا ایک درخت کے اندر اس کے جو سیل ہیں یا جو اس کے وجود کے حصے ہیں وہ بھی اسی طرح مسلسل ایک نہیں ہیں، مر رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں۔
درخت کو کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس کے جو چھلکے کے اوپر والے حصے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور گرتے جاتے ہیں پیچھے سے، اور اس کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں، اگلا حصہ ختم ہوتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے، ایسے اس طرح ختم ہو جاتا ہے، جو باہر والا آخری حصہ ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کو مسلسل نئے سلسلے ملتے جاتے ہیں اور درخت قائم ہوتا ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اتنے چھوٹے، اور ذرات اتنے چھوٹے اور اتنے چھوٹے وجودات ہوتے ہیں کہ ہماری کبھی توجہ ہوئی ہی نہیں۔ یحیی و یمیت، اللہ جو ہے وہ احیا کرتا ہے اور اماتے کا، یعنی جناب ابراہیم نے تو کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ کے اس کام کی وضاحت کر دی کہ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ کی ربوبیت کیا ہے کہ یحیی و یمیت، وہ سارے نظام کو اس طرح چلا رہا ہے۔ اگر یحیی و یمیت کا عمل نہ ہو تو نظام رک جائے، نظام پھر اس میں خلا پیدا ہو جائے۔ یعنی رب ہونے کے لیے شرط ہے کہ یحیی و یمیت ہو۔ وہ بندہ خدا چونکہ محدود سے محدود ذہنیت کا مالک تھا، اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ جہان کی بات ہو رہی ہے۔ یحیی و یمیت، جناب ابراہیم نے آگے مفعول تو ذکر نہیں کیا کہ یحیی الانسان و یمیت الانسان، نہیں، یحیی و یمیت، اصلاً اس کا کام یہ ہے کہ وہ یحیی و یمیت۔ اور پھر بعض جگہ پہ دوسری و یمیت و یحیی بھی ہے۔ اب ادھر اس کو یہاں نہیں لے آتے ہیں، بعد میں بات کریں گے کبھی اگر۔ اس بندے خدا نے یہی سمجھا ہے کہ یحیی و یمیت، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں یعنی بندوں کو وہ جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور بندوں کو مارتا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا سادگی میں، آنا احیی و امیت، آنا احیی و امیت۔ یہاں بعض چیزوں کی میں توجہ دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے جب آپ آئیں اور اپنا تحقیقی عمل شروع کریں تو آپ ان غلطیوں میں نہ پڑیں، یا کم از کم سوچنے کے لیے ایک اور زاویہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ مزید اس کو وسیع انداز میں سوچیں۔ اللہ نے بھی نہیں کہا، یہاں کہا ہے، اس کا قول جب نقل کیا تو فرمایا کالا، اس نے کہا آنا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ لیکن مفسرین بیچارے، چونکہ انہوں نے بھی وہی اپنی محدود ذہنیت رکھی ہوئی تھی، انہوں نے سب نے کیا کیا، انہوں نے بھی کو اپنی طرف سے ادھر ڈال دیا۔ آنا احیی و امیت کا معنی کیا کیا انہوں نے، میں بھی۔ تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس نے ایسا کہا نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ آنا احیی و امیت، یہ کام میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر مثالیں دی ہیں کہ بھائی اس نے 2 بندے بلائے، ایک کو پھانسی کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا، ایک کو خام خواہ موت کا حکم دے دیا۔ یہ اس کا جلانا اور مارنا اس طرح تھا، اس نے اپنا ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ جبکہ جناب ابراہیم کی بات اتنی محدود تھی نہیں،
جب جناب ابراہیم نے اس کا یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو بالکل ہی بہت موٹے دماغ کا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی، بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ یمید کا معنی اس نے گڈے گڈی کا کھیل سمجھ رکھا ہے کہ اس نے ساتھ ہی فوراً جملہ جو ایسا کہہ دیا کہ میں کرتا ہوں، یعنی احیاء اور اماتے کا عمل میں کر رہا ہوں۔ اسے اگر پتہ ہوتا تو یوں کہتا ہی نہیں کہ احیاء اور اماتہ پوری کائنات میں چل رہا ہے اور پوری کائنات کی ربوبیت اسی احیاء اور اماتہ کی اس میں چل رہی ہے۔ ہر لمحے پوری کائنات میں تبدیلی آتی ہے، ایک موت کا عمل ہوتا ہے، پھر زندگی کا عمل ہوتا ہے، موت کا عمل ہوتا ہے، زندگی کا عمل ہوتا ہے، اور یہی چیز جاری ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ تو اس بندے نے فوراً سادگی میں کہہ دیا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں زندہ کر رہا ہوں، میں مردہ کر رہا ہوں جن کو کرتا ہوں۔ یعنی اس نے پھر وہی کچھ سمجھا کہ انسانوں کو جلانے اور مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً یہ کہہ دیا، اور پھر اس کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ 2 بندے بلوائے بھی، اور ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو جس کو پھانسی کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا اس کو کیا کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو جناب ابراہیم نے پھر آگے اس کے بعد اور بھی مشکل پیش آ رہی ہے، مفسرین نے تو بالکل سادگی میں اس طرح آیت کو ہینڈل کیا ہے کہ یقین ہے قرآن مظلوم ترین، یعنی ایک مظلومیت ہوتی ہے نا کہ آدمی کسی کا مخالف ہو کر اس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ ہوتی ہے ایک ٹائپ کی مظلومیت۔ یہ عام روٹین کی ظلم کی داستان ہے کہ ایک طرف کوئی ظالم ہوتا ہے، مخالف ہو کر ظلم کرتا ہے۔ اس کتاب کی مظلومیت یہ ہے کہ یہ حامیوں کے طرف سے مظلوم ہے، حامیوں کے ظلم کا شکار ہے۔ یعنی اس میں حامی جو اس کو چاہتے ہیں، جو اس کے گرویدہ ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہی اس پر توجہ نہیں دے رہے اور نہیں دیتے ہیں، وَإِلَّا مسلمانوں کی یہ مشکلات ہی نہ ہوتی جو اب جس طرح مسلمان ہیں۔ یہاں پھر کالا ابراہیم، جناب ابراہیم نے اس احیاء اور اماتے کے عمل کو مربوط کیا اگلی مثال کے ساتھ، اور کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خدا کریم نے اس کے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ تیرا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جناب ابراہیم کا بھی کوئی تبصرہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی تبصرہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو جواب دے دیا ہے، اور 100% وہ جواب غلط ہے۔ یعنی غلط اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس عمل میں کوئی حصہ دار ہے ہی نہیں، اس عمل میں اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے احیاء اور اماتے کے۔ تو اس کو ایک جھلا جواب قرار دے کر، یعنی ایک ایسا جواب قرار دے کر کہ جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اماتہ اور احیاء کا اور اس جو کائنات میں اس عمل سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اصلاً اگنور کر دیا۔ یعنی جناب ابراہیم نے اپنی بات کو اگنور کر دیا، اس کے جواب کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا۔ جناب ابراہیم نے اپنی کی ہوئی بات کے یوہی و یمیت اس کو کہا کہ اس کو یہ اس طرح، یہ اتنی باریک اور اتنی وسیع بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کو کوئی موٹی موٹی بات اس کے ساتھ کی جائے جس میں اس کو اپنا اندازہ ہو جائے۔ فا کے ساتھ بات کی، یعنی اسی ربوبیت کا حصہ ہے کہ تیرا رب جو ہے یحیی و یمیت کا نتیجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، یعنی تو جو اپنے آپ کو احیاء اور اماتہ کا مالک سمجھ رہا ہے، میرے اللہ کا کارنامہ تو یہ ہے کہ احیاء اور اماتہ اور ربوبیت کے دور میں
یاتی بالشمس من المشرق فإن اللہ، فا کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مفسرین سارے فا کو کھا گئے اصلا، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ فا کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے۔ فا ادھر کیا کر رہا ہے؟ قال ابراہیم، یہاں کہنا تو یوں چاہیے تھا نا کہ اگر مناظرہ ہو رہا ہے اور نئی بات ہو رہی ہے اور اس کا پچھلے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ پچھلی جو بات آئی ہے، تو ادھر کہنا تھا ان اللہ، فإن اللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فا کس لیے کہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جناب ابراہیم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو احیاء اور اماتہ ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، اس احیاء اور اماتہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ جو ہے وہ مشرق سے شمس کو لے آتا ہے، یہ اسی احیاء اور اماتہ کا جو حصہ ہے جو اللہ انجام دیتا ہے۔ تو اگر تو احیاء اور اماتہ کر رہا ہے تو ایک تو سمجھ جا کہ احیاء اور اماتہ اتنا چھوٹا، یہ جو بندوں کو مارنا اور بندوں کو جلانے کی بات نہیں ہے۔ احیاء اور اماتہ میں یاتی بالشمس من المشرق، شمس کا اوپر لے آنا اور لے جانا، یہ بھی احیاء اور اماتہ کا ہی حصہ ہے۔ پھر کر کے دکھا، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ تو احیاء اور اماتہ کا عمل کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ تو مشرق سے طلوع کرواتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے شام سے، تو اس کے بالعکس کر لے۔ تو جو کہتا ہے کہ آنا ہو ہی و امید، یہاں خود اس کو احساس ہوا کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں فبہت الذی کفر، یہاں اس نے کچھ نہیں کہا، یا اس کا جواب یقیناً کچھ بھی، یا تو چپ ہو گیا یا پھر اس نے جو بھی جواب دیا وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ تو خدا کریم نے تبصرہ دیا فبہت الذی کفر، پس وہ جس نے کفران کیا تھا مبہوت ہو کے رہ گیا کہ اب کیا کریں۔ ربوبیت کا یہ حصہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اس بارے میں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سورج ادھر سے آتا تھا اور ادھر سے چلا جاتا ہے، اس نے کب سورج کو کچھ کہہ سکتا ہے یا اس کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اب یہاں مفسرین نے آگے کئی چیزیں اور کہی ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی بات کوئی اور بھی کر سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کام میں ہی کر رہا ہوں، مشرق سے تمہیں لا رہا ہوں۔ مشرق سے میں لا رہا ہوں، آپ مغرب سے لے آئیں۔ کہہ سکتا تھا نا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ ظاہراً وہ جو آگ والا معجزہ وہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ تو اس کو یہ تھا کہ اگر اس نوبت یہاں پر آ جائے اور جناب ابراہیم اللہ کی اجازت سے ہی سارے سلسلے کر رہے ہیں اور نبی اللہ ہیں، اور اس کے مطابق اگر یہ بات ہو رہی ہے اور جناب ابراہیم اگر یہ بات کریں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مغرب سے بھی سورج نکل آئے، اور پھر تو اس کا کچھ بھی نہیں رہنا تھا، پھر تو اس کی بادشاہی ہی ختم ہونی تھی۔ اور پھر اللہ جب اتنی لیول کا کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو اس میں پھر عذاب شامل ہوتا ہے اگر کوئی اس کے بعد نہ مانے تو۔ لیکن اس نے پھر، اس کو پتہ تھا کہ یہ ساری کہانی ہے میری،
میں تو اس کو مشرق سے بھی نہیں لا سکتا ہوں، مغرب سے بھی نہیں لا سکتا ہوں، اصلاً میں اس کے بارے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو اتنی موٹی بات پر آ کر نا اس نے ہار مان لی، اور بالآخر اس نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اب دوست تاریخ سے، یا قرآن میں یہ چیز نہیں ہے لیکن تاریخ میں ہے کہ پھر جناب ابراہیم کو بابل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم کہتے کچھ نہیں ہیں، یعنی کہہ سکتے جو کچھ نہیں تھے، آگ میں جلانے کا عمل کیا تھا تو وہ نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کوئی ان کا محافظ ہے، تو اب اس کو مارنے کی تو گنجائش نہیں ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو جناب ابراہیم کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت شہر سے نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو ویسے ہی موت کا پروانہ ہوتا تھا، تو انہوں نے عراق کے علاقے میں، جناب ابراہیم بابل کے علاقے میں موجود تھے، وہاں سے ان کو دیس نکالا دے دی گیا، اور جناب ابراہیم بہت لمبا سارا سفر کر کے وہ فلسطین کے علاقے میں جا آباد ہوئے، جو ابھی فلسطین اور وہ جو دوسرے یہ علاقہ سارا ہی کنعان، اس وقت اس کا نام کنعان اور اس طرح کا نام تھا اس علاقے، تو یہاں آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد اگلی داستان جو ہے فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ فَإِنَّ اللَّهَ، اس کے نتیجے میں جو اللہ احیاء اور اماتہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، وہ تو اپنے اس ربوبیت کے عمل میں مشرق سے سورج کو لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بس آپ میں اگر کچھ ہے، کچھ بھی کسی قسم کی ربوبیت کا آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ مغرب سے لیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا آخر میں؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر اختیار کیا تھا، ناشکری اور کفرانہ انداز اپنایا تھا، اس نے پھر مبہوت ہو کے رہ گیا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب کہے کیا، اس کے بعد اب وہ کیا کہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بات تو الذی کی تھی کہ ایک بندہ تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، جو جناب ابراہیم سے محاجہ کر رہا تھا، ایک بندہ، آیا یہ اے اللہ یہ صرف اس ایک بندے کی بات ہے؟ تو خدا کریم آخر میں تبصرہ یوں کر رہا ہے کہ نہیں، یہ مت جانیے کہ یہ کسی ایک کی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی خدا کریم یہ پروانہ بھی دے رہا ہے کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کو عرض کیا ہے نا، ہدایت یعنی علم، یعنی اس بندے کو اس کو بھی سمجھ نہیں ہے، اور بہت سارے دوسرے بھی بہت سارے ہیں، لا یعتدون شیئا ولا یعقلون، یہ قرآن کی آیت میں ایک میں ہے کہ ولا، اگرچہ وہ لا یعتدون ولا لا یعلمون شیئا ولا یعتدون، نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ ہی ہدایت پاتے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سمجھ ہو تو ہدایت ہو سکتی ہے، سمجھ ہی نہ ہو تو ہدایت کہاں سے آئے؟ اس بندے خدا کو بھی سمجھ ہی نہیں ہے امور کی، بس لوگوں کی ناسمجھی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو خدا کریم فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایک بندے کی بات تھی لیکن آخر میں تبصرہ قوم الظالمین کی بات کر دی، یعنی تمام یہ جو گروپ ہے ظالموں کا، کون سے ظالم ہیں؟ ظالم کا بھی معنی کتنی بار عرض کیا ہے کہ ظالم سے مراد جو بھی بے انصاف ہے، جو بھی عدل کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔
مثال کے طور پر جو فرض کریں کہ کوئی نقصان دہ کھانا کھاتا ہے، پتہ ہے نقصان نہ ہے پھر بھی کھانا کھاتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یہ ظالم ہے۔ جو بندہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ ظالم ہے۔ جو اپنے وقت کی قیمت نہیں لگا رہا ہے، جو چیز جہاں خرچ ہونی چاہیے وہاں خرچ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ظلم ہے۔ کبھی بھی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ ظلم کس قسم کا، کون سا ظلم ہے، کیا کس پر ظلم ہے۔ الظالمین سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ کتنی بار قرآن میں کہا ہے کہ ظلموا انفسہم، ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی یظلمون انفسہم۔ انفس مفعول ہے، اسی یظلم کا مفعول کون ہے؟ انفس ہے۔ انفسہم، وہ خود ہی جو ہے ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کریم بھی یہ فرما رہا ہے، نہ یہ کہ یہ دوسروں پر ظلم کرنے کی بات ہے۔ وہ جو ظالم ہے، جو عادل ہے، وہ عادل کرتا ہے۔ عادل کا معنی آپ دوست جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہے کہ اگر وضع الشیء علی وضع الشیء فی محلہ، عادل یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ ظلم عدل کے بالکل بالعکس ہے، یعنی وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اپنی جو اس کی جگہ بنتی ہے اس سے ہٹ کر رکھنا۔ اس کا مال بنتا ہے، آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، ظلم ہے۔ اس کا مال ہے، آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں، ظلم ہے۔ کم دیتے ہیں، ظلم ہے۔ زیادہ دے دیتے ہیں اس کے حق سے، ظلم ہے۔ بس یہ ظالم کا لفظ بڑا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں تو بعض مومنین دعا کرتے ہیں تو اے اللہ سارے ظالموں کو نابود فرما۔ واہ بھائی واہ، یہ نہیں پتہ ہے کہ خود بھی ظالم ہے۔ یہ عمومی دعائیں کدھر ہیں؟ یہ قرآن میں ایسی کوئی عمومی دعا نہیں ہے، کسی نبی نے اس طرح کی عمومی دعائیں نہیں کی ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو عمومی دعا آپ کرتے ہیں، یعنی اس قسم کا کلی آپ عنوان دے کر دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام کے سارے دشمنوں کو نابود فرما۔ اچھا آپ کدھر کھڑے ہیں؟ ذرا یہ تو تعین کر لیں پہلے۔ عملاً آپ کدھر کھڑے ہیں؟ خیالی طور پر ذہن میں سارے اللہ کے حامی ہوں گے، لیکن اللہ نے بالکل بھی صرف اس ذہنی کیفیت کو تو کسی طرح کسی شمار میں ہی نہیں کیا۔ جب تک کہ اس کے لیے سائی موجود نہ ہو، سائی موجود نہ ہو، سائی ساتھ جڑے گی تو وہ نیت کسی کام کی ہے۔ آپ صرف نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیا اس کا حاصل ہے؟ یا آپ کے دل میں ایک ٹھڑک ہو کہ ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، اچھی پڑھنی چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے۔ اس اچھائی کرنا چاہیے جو آپ کے دل میں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی وہ فطرت ہے جو ہر انسان میں موجود ہے، اس میں کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ کا تب پتہ چلے گا جب آپ اس بارے میں کچھ کریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بس اللہ جو ہے ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ ذرا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ظالمین کے دائرے سے نکالیں، اور یہ نہیں کہ ہر کسی کا ظلم اپنے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کا بھائی حتماً مال چوری کریں تو ظالم ہے۔ ہاں، آپ جب ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اگر کبھی کوئی، تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔
خدا کریم ہمیں ظالمین کے دائرے سے نکال کر صالحین کے دائرے میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔